بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ سب دور فرما دے اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ محترم سامعین، اگر آپ اپنا نام جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام یا اپنا مسئلہ کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ آپ کا نام جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا، جزاک اللہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جمعرات کا بہترین وظیفہ لے کر۔ آپ لوگوں کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اگلی جمعرات سے پہلے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر وہ جائز حاجت جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو جب چاہے مرضی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی اس چیز کی قید ہے آپ نے اس کو فلاں نماز کے بعد ہی کرنا ہے، آپ اس کو جب مرضی چاہے کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، جب مرضی چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، باوضو یا بے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے اور عورتیں اپنے خاص دنوں میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کو میں اتنا بتاتا چلوں کہ جائز حاجات کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، وہ کاروبار کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، اولاد کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، گھر میں خوشحالی کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی حاجت ہی ہے، کیونکہ محترم سامعین، آپ خواہش کرتے ہیں کہ میری فلاں مشکل، پریشانی، مصیبت دور ہو جائے، تو اس سے متعلق یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہی حاجت ہی نہیں، حاجت ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کسی کو پانا چاہتا ہے۔ آپ کی یہ بھی حاجت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ کی یہ بھی حاجت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے کسی اچھی جگہ پر رشتے طے فرما دے۔ آپ کی یہ حاجت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دے۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی کہلاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بے حد آسان وظیفہ ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے کسی بھی وقت اول و آخر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ تاک اعداد میں جتنا مرضی ہو سکے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، جتنی آپ کو درود شریف سے محبت ہے، اتنا پڑھ لیں تاک اعداد میں، جتنا مرضی چاہے آپ پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ درود پڑھنے کے درمیان میں اول و آخر اتنی دفعہ پڑھنا ہے جتنا آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، جتنا مرضی آپ تاک اعداد میں پڑھ لیں، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درمیان میں آپ نے 115 مرتبہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بہت ہی کم وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں کہ کسی مخصوص ٹائم میں مخصوص جگہ پر اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چلتے پھرتے اعداد کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے 115 ہی پڑھی ہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھوں گا تو میں بھول جاؤں گا کہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے، آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ بے حد آسان عمل ہے، آپ اس کو چلتے پھرتے بہت ہی کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور یقین کریں اگلی جمعرات سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ یقین کامل کے ساتھ توجہ دھیان کے ساتھ کریں گے تو آپ کی ہر جائز حاجت، وہ حاجت جس کی نیت سے اپنے اس عمل کو کیا ہوگا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور جب آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجتیں جو ہیں، ایک دو یا زیادہ سے زیادہ 3 حاجتوں کی، آپ نے بار بار دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جب وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھیں گے، اللہ پاک اپنے پاک کلام کے صدقے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو محترم سامعین، جب بھی آپ کوئی عمل کریں، کوئی وظیفہ کریں، اس سے پہلے 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہم چاہے کوئی وظیفہ کریں یا نہ کریں، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، وہ ہم نے لازمی ہی ادا کرنی ہے۔ اور جب آپ نے دعا کرنی ہے وظیفہ کے آخر میں، جب آپ نے وظیفہ کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے دعا کی، تو دعا کو آپ نے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، ایسے مانگنا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ جب وہ ضد کرتا ہے، جب اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جو اس کی ضد بن جاتی ہے، جو اپنی ماں یا باپ سے وہ چیز مانگتا ہے اور والدین اس کو وہ چیز نہیں دے رہے ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ضد کر کے، رو کر، چلا کر، چیخ کر اپنی ضد پوری کروا ہی لیتا ہے اپنی ماں سے۔ اور آپ خود سوچیں کہ وہ تو ایک ماں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا وہ ہمیں وہ چیز نہیں عطا کرے گا؟ کیا ہماری پریشانی وہ دور نہیں کرے گا؟ کیا ہماری تکلیف وہ دور نہیں کرے گا؟ کیا کوئی ماں چاہتی ہے اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو؟ تو میرے خیال سے کوئی بھی دنیا میں ایسی ماں نہیں ہوگی جو یہ چاہتی ہوگی کہ اس کے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح اللہ سے آپ نے مانگنا ہے جیسے آپ کوئی ضد کر کے اپنے والدین سے مانگتے ہیں اور وہ آپ کو چیز دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا یقین ہے اللہ سے ہم رو رو کر، گڑ گڑا کر جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جمعرات کے دن کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو بھی لازمی اس عمل کے بارے میں بتانا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو ہمیں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔